آج سب کے پاس موبائل ہے، آج سب کے پاس انٹرنیٹ ہے. آج انسان اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہا ہے یا تو انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. انسان کی انگلیاں کیا ٹچ کر رہی ہیں یا تو انسان جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غور کرو، رات کے 2 بجے آپ موبائل پر کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، رات کو 2 بجے آپ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھ رہے ہیں، اور اللہ نہ کرے اسی حال میں آپ کا انتقال ہو جائے، اسی حال میں آپ کی روح نکل جائے، اسی حال میں آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے، اور اسی حال میں آپ اللہ کو پیارے ہو جائیں، تو کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علی. بندہ جس حال میں مرتا ہے، بندے کی موت جس حال میں آتی ہے، اسی موت میں بندے کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. جس حال میں آپ مریں گے اسی حال میں اللہ کے آپ کو اٹھایا جائے گا. اب غور کر لو میرے بھائیوں، ہمیں تو پتہ نہیں موت کب آئے گی. کیا پتہ کانوں میں ایئر فون لگا کر کے ہمارا نوجوان ساتھی گانا سن رہا ہے، بالی ووڈ کا میوزک سن رہا ہے، اسی حال میں اس کو موت آ جائے گی. کل قیامت کا دن ہوگا، اس کے کانوں میں اللہ کی بارگاہ میں بھی ایئر فون لگا ہوگا، اور کل قیامت کے دن وہ گانا سنتے ہوئے اٹھے گا. دنیا میں موبائل پر ننگی تصویریں دیکھ رہا تھا، اسی حال میں دل کی دھڑکن بند ہو گئی. کل قیامت کے دن جب اٹھے گا اسی حال میں اٹھے گا، اس کے ہاتھ میں وہ موبائل ہوگا، وہ ننگی تصویر ہوگی، اور اس کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ کی بارگاہ میں اٹھے گا. یبعث کل عبد علی ما مات علیہ. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا. اللہ کے نبی حج کے سفر پہ گئے ہوئے ہیں. ایک صحابی وہ بھی حج کا احرام باندھے ہوئے ہیں، اپنی سواری کے اوپر سوار ہیں. اچانک سواری اچھلی اور صحابی اپنی سواری کے اوپر سے گرے، اور گرتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا. صحابی کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو کوئی اور کپڑا پہنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی احرام کے کپڑے میں کفنا دینا، ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی الگ سے کفن دینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اسی حال میں تم دفنا دینا. فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. اس لیے کہ یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ کو پیارے ہوئے ہیں، اور کل قیامت کے دن جب یہ اٹھیں گے اس دن بھی یہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اٹھیں گے، اس دن بھی یہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھیں گے، اس دن بھی یہ حالت احرام میں اٹھیں گے. بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں کل قیامت کے دن اٹھے گا میرے بھائی. تو شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. شیطان گناہ کا کام جب کروانا چاہتا ہے تو شیطان ہمارے دماغ میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے ابھی تم گناہ کر لو، بعد میں تم سدھر جانا، بعد میں توبہ کر لینا. آئیے قرآن سے ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے. ایک بھائی ان کی سگی ماں سے تھے اور 10 بھائی ان کی سوتیلی ماں سے تھے، یعنی 2 بھائی ایک ماں سے تھے اور 10 بھائی ایک ماں سے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین سے ان کے باپ بہت زیادہ پیار کرتے تھے. باقی 10 بھائیوں کو ایسا لگا ہمارا باپ ہم سے تھوڑا کم پیار کرتا ہے اور ان دونوں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بھائیوں نے میٹنگ بلائی اور میٹنگ میں انہوں نے یہ بات رکھی کہ ہمارا باپ تو ہم 10 لوگوں کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام سے اور ان کے بھائی سے زیادہ پیار کرتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. ہمارا باپ تو سٹیا گیا ہے، ہمارا باپ تو بہک گیا ہے، ہمارا باپ تو پاگل ہو گیا ہے. جب شیطان انسان کے دماغ کو خراب کر دیتا ہے تب انسان اپنے باپ کے بارے میں بھی ایسی بات بول دیتا ہے. ان ابانا لفی ضلال مبین. بے شک گناہ کیا ہے، گناہ کی پریبھاشا کیا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ آؤ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں گناہ کس کو کہتے ہیں.
اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے، اے اللہ کے نبی، نیکی کس چیز کا نام ہے اور گناہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو صحابہ کا سوال بھی کتنا پیارا ہوتا تھا۔ ابھی آج میرے موبائل پر ایک صاحب کا کال آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں جب آئے تو سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ میں نے کہا بھائی صاحب آپ کو بڑی فرصت ہے کیا؟ آپ کو یہ جان کر کے کیا مل جائے گا کہ حضرت آدم نے سب سے پہلے کون سا پھل کھایا؟ کہا مولوی صاحب آپ کو جواب آتا ہے تو بتا دیجئے ورنہ چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا مجھے نہیں آتا۔ بولے مجھے آتا ہے، حضرت آدم نے سب سے پہلے انگور کھایا تھا۔ اس طریقے کے فالتو سوالات آج لوگ اپنے علماء سے کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جب اللہ کے رسول سے سوال کرتے تھے، صحابہ کرام کے سوال کے اندر بھی ایک درد ہوتا تھا، ایک تڑپ ہوتی تھی، اپنی نجات کی فکر ہوتی تھی، اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ سوال کیا ہے اللہ کے نبی، نیکی کس کو کہتے ہیں، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا البر حسن الخلقی، نیکی اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کا نام ہے۔ آپ پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں، آپ رمضان کا روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں، آپ نے حج بھی کر لیا، آپ نے عمرہ بھی کر لیا، لیکن آپ لوگوں سے جھوٹ بولتے ہیں، آپ وعدہ خلافی کرتے ہیں، آپ بے ایمانی کرتے ہیں، آپ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ آپ نمازی ہیں، آپ روزے دار ہیں، آپ زکوٰۃ دینے والے ہیں، سب کچھ آپ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے، آپ کا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، آپ کا چرتر اچھا نہیں ہے، تو آپ نیک نہیں ہیں، آپ شریعت کی نظر میں نیک نہیں ہیں، اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نیکی کیا ہے؟ اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کا نام۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ اور اے میرے صحابی، تم نے پوچھا کہ گناہ کس کو کہتے ہیں، تو سن لو، گناہ کہتے ہیں اس کام کو جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں بے چینی پیدا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، بڑے غور سے سنیے گا، گناہ کی پریبھاشا اللہ کے نبی کر رہے ہیں، گناہ کا مطلب بتا رہے ہیں۔ گناہ اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم انسان کو بے چینی اور دل کے اندر ایک کھٹک محسوس ہو۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، اور گناہ کا کام وہ کام ہے کہ انسان اس کو چھپا کر کے کرتا ہے، لوگوں کو پتہ نہ چل جائے، لوگوں سے چھپا کر کے کرتا ہے۔ کام وہی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے، اور کام وہی ہے ایک فاحشہ عورت کے ساتھ بھی ایک انسان کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے، دنیا کی نظر میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ اپنی جائز خواہشات کو پورا کر رہا ہے، اور اسی کام کو ناجائز طریقے سے پورا کرنے والا ڈر ڈر کے کرتا ہے، اس ڈر کے ساتھ کرتا ہے کہیں میرا ویڈیو لیک نہ ہو جائے، کہیں میرے بارے میں پتہ نہ چل جائے، کہیں میرے ہوٹل کے کمرے کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گناہ کا کام اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کے دل میں بے چینی پیدا ہو، اور جس کام کو کرنے کے ٹائم آپ کو یہ ڈر ہو کہ لوگوں کو وہ کام پتہ نہ چل جائے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ نوٹ کر لیجئے کہ گناہ کرنے کے ٹائم اگر دل میں بے چینی پیدا ہو رہی ہے تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ ابھی ایمان آپ کے دل میں موجود ہے، ابھی ایمان باقی ہے۔ جس دن گناہ کرنے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی شرمندگی محسوس نہ ہو، آپ کو کوئی بے چینی محسوس نہ ہو،
آپ کو دل میں کوئی کھٹک محسوس نہ ہو اور گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو اچھا لگے، گناہ کرنے کے بعد بھی آپ کو فخر محسوس ہو، سمجھ جائیے کہ آپ کے دل سے ایمان جا چکا ہے، ایمان رخصت ہو چکا ہے، ایمان کا جنازہ آپ نے نکال دیا ہے، ایمان ختم ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ جب تک دل کے اندر ایمان موجود ہے تب تک گناہ کرنے کے ٹائم انسان کے دل میں کھٹک رہتی ہے۔ گناہ کرنے کے ٹائم دل میں کھٹک کا ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔